یہ ایک عام سا پیر کا دن تھا۔ برائٹ فیوچر انسٹیٹیوٹ میں ملازمین اپنی نیند سے بوجھل آنکھوں اور کافی کے کپ ہاتھ میں لیے دفتر پہنچ رہے تھے، مگر آج کا دن عام دنوں سے زیادہ مختلف تھا، کیونکہ کمپنی ایک نیا مینیجر بھرتی کر رہی تھی اور سبھی جانتے تھے کہ نیا باس کیسا ہوگا۔ مینیجر کی نوکری کے لیے مسٹر عارف کو صبح 9 بجے پہنچنا تھا، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ راستے میں ایک بکریوں کا جھنڈ ہائی وے پر آ گیا، جس کی وجہ سے مسٹر عارف شدید ٹریفک میں پھنس گئے۔ ٹھیک 9:20 وسکرز نامی ایک سفید رنگ کی بلی، جو اپنی شرارتی آنکھوں اور گنگریالی دم کے ساتھ بے فکری سے چلتی ہوئی دفتر میں داخل ہو گئی۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ ویسکرز کہاں سے آئی تھی، شاید کسی پڑوسی کی بلی تھی، شاید کوئی آوارہ بلی، یا شاید اسے شرارت کی بو آ گئی تھی۔ بہرحال جیسے ہی دفتر خوددار دروازے کھلے، ویسکرز اندر چلی آئی جیسے وہ یہاں کی مالک ہو۔ مینا، جو کہ ریسیپشن پر موجود تھی، سر اٹھائے بغیر کہا، تم لیٹ ہو گئے ہو، جلدی سے باس کے آفس میں جاؤ۔ بلی نے سست روی سے پلکیں چپکائی، جیسے کہہ رہی ہو، میں تمہیں دیکھ رہی ہوں مگر مجھے پرواہ نہیں۔ پھر وہ آرام سے سی ای او کے آفس کی طرف بڑھ گئی۔ سی ای او مسٹر بلال ایک انتہائی جدید سوچ رکھنے والے شخص تھے۔ وہ انوکھے لیڈرشپ سٹائل پر یقین رکھتے تھے، اس لیے ایک بار انہوں نے طوطے کو کسٹمر سروس کا سربراہ بنا دیا، جو کہ بہت بری طرح ناکام ہوا تھا۔ جب مسٹر بلال نے بلی کو آفس میں داخل ہوتے دیکھا تو وہ متاثر ہوئے۔ ہاں، تم واقعی مختلف ہو، انہوں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، تم میں ایک اعتماد ہے۔ ویسکرز چھلانگ لگا کر میز پر بیٹھ گئی اور تمام سی ویز پر قبضہ جما لیا۔ خوش آمدید۔ اور یوں کمپنی کے ملازمین کو جب اپنے نئے باس کا پتہ چلا تو ان کے چہروں پر حیرت، مزاح اور خاموشی سے قبولیت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ مینا، اچھا تو یہ میری غلطی ہے۔ علی، اب میں رپورٹنگ کس کو دوں، ویسکرز کو؟ سمینا، سچ کہوں تو اس سے زیادہ عجیب باس بھی دیکھ چکی ہوں۔ ویسکر نے چند ہی گھنٹوں میں اپنے نئے دفتر پر قبضہ جما لیا اور میٹنگز کے دوران سوتی رہی، کافی کے کپ الٹائے اور کی بورڈ پر چل کر بے ترتیب ای میلز بھیجتی رہی۔ لیکن حیرت انگیز طور پر دفتر میں کام کی کارکردگی بہتر ہو گئی۔ ملازمین نے تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا، کیونکہ کوئی بھی ویسکر کی چوکس نظریں خود پر محسوس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دفتر کا ماحول پرسکون ہو گیا، کیونکہ ایک باس جو لیزر لائٹ کے پیچھے بھاگ رہا ہو، اس سے زیادہ نرم دل کون ہو سکتا ہے۔ میٹنگز مختصر ہونے لگی، کیونکہ ویسکرز 10 منٹ بعد ہی سو جاتی تھی اور کسی کو بھی اسے جگانے کی ہمت نہ ہوتی۔ یہاں تک کہ مسٹر بلال بھی مطمئن تھے، یہ میری زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ تھا، انہوں نے فخر سے کہا۔ 3 دن بعد مسٹر عارف آخر کار پہنچ گئے۔ وہ بکریوں کے جھنڈ سے نجات حاصل کر کے تھکے ہارے دفتر داخل ہوئے۔ معذرت، میں لیٹ ہو گیا، وہ ہانپتے ہوئے بولے، ٹریفک میں۔ مگر کوئی ان کی بات سن نہیں رہا تھا، سب ویسکرز کو دیکھنے میں مصروف تھے، جو ابھی کسی کا سینڈوچ چرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ عارف نے حیرت سے پوچھا۔ مینا نے شرمندہ ہو کر کنگارا، وہ آپ کی جگہ بھر چکی ہے۔ کیا عارف کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، کس نے میری جگہ لی؟ عین اسی لمحے ویسکر نے لمبی انگڑائی لی اور باس کی کرسی پر لیٹ کر کچھ فائل زمین پر گرا دی۔ عارف نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم نے میری نوکری ایک بلی کو دے دی؟ مسٹر بلال نے اطمینان سے سر ہلایا۔ ہاں، اور اس سے پیداواریت میں 20% اضافہ ہوا ہے، وہ قدرتی لیڈر ہے۔ مسٹر عارف کا چہرہ لال ہو گیا، لیکن یہ ایک بلی ہے۔ ہاں، اور بلال صاحب نے کندھے جھکا دیے۔ ماڈرن لیڈرشپ مسٹر عارف تم نہیں سمجھو گے۔ مسٹر عارف کو جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ اپنی نوکری واپس نہیں لے سکتے۔ وہ غصے میں دفتر چھوڑ کر چلے گئے۔ دوسری طرف ویسکرز کو بھی کارپوریٹ زندگی سے اکتاہٹ محسوس ہونے لگی۔ ایک دن اس نے کھڑکی کھلی دیکھی اور ایک لمبی چھلانگ لگا کر آزادی حاصل کر لی۔ جب ملازمین کو پتہ چلا تو سب اداس ہو گئے۔ مسٹر بلال نے افسردگی سے کہا، تم نے اپنی بہترین مینیجر کھو دی۔ ملازمین نے ویسکرز کو واپس لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ واپس نہ آئی۔ کچھ مہینوں بعد افواہیں گردش کرنے لگیں کہ ایک پر اسراج بلی کتوں کی دکان پر مینیجر بن چکی ہے، اور بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ کسی ریسٹورنٹ کی فش کوالٹی کنٹرول آفیسر۔ مگر برائٹ فیوچر کمپنی میں ویسکرز ہمیشہ ایک لیجنڈ کے طور پر یاد رکھی گئی۔ ملازمین اب بھی خاموشی سے ایک دوسرے کو وہ دن یاد دلاتے ہیں جب ایک بلی نے سب انسانوں سے زیادہ بہتر مینیجر ثابت کیا تھا، اور یوں ویسکرز کی کہانی ہمیشہ یاد رکھی گئی۔